अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जनाब मोहम्मद अब्दुल हक कमर साहब ने वक्फ बोर्ड पर और मौजूदा हुकूमत पर कई सवाल उठाए कि कैसे वो मुसलमानों के साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं और किस तरह से एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट बनाया जा रहा है, उर्दू को ख़त्म किया जा रहा है, उनके औक़ाफ़ की जायदादों को तबाह किया जा रहा है और सिर्फ बातें की जाती है, लेकिन अमली तौर पर पूरी तरह से तेलंगाना हुकूमत ज़ीफ़र है और कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसे कई सवाल उन्होंने उठाए। क्या है सारा मज़ा, आइए हम सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, माँ बहनों। मैं मोहम्मद अब्दुल हक कमर, तहरीक मुस्लिम शब्बान का वाइस प्रेसिडेंट, आज आप तमाम के रूबरू हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज जो मौजूदा सूरत हाल है इससे मैं आप तमाम को वाकिफ़ कराऊँ। सबसे पहली चीज़, सियासी सूझबूझ हमारे माइनॉरिटीज़ में बिल्कुल नहीं के बराबर है और इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं के बराबर है। तालीम के एतबार से नहीं के बराबर है, हम माशी एतबार से नहीं के बराबर है और सनती एतबार से नहीं के बराबर है। ऐसे हालात के बावजूद आज मुसलमानों को 50 करोड़ रुपए बकरीद के टाइम पर जो ऐलान किया गया था वो आज तक उसके ऊपर अमल आवरी के लिए मामला चल रहा है। आज तक ये नहीं पता चला कि 50 के बाद 70 करोड़ भी आने वाले हैं या नहीं, 50 करोड़ के पहले के भी वो अभी तक के भी सैंक्शन हुए या नहीं हुए ये भी पता नहीं। ऐसे यानी कि नाकारा लोगों को चेयरमैन बना के बिठाया गया है जो कि सिवाय तबाही और बर्बादी के कौम के लिए कोई फ़ायदामंद और सूद साबित नहीं हुए। आज तक के जो भी चेयरमैन्स हैं वो सिवाय तबाही के दाने पर हैं। उर्दू एकेडमी का चेयरमैन है, वो आप भी जानते हैं कि जो उर्दू जानता नहीं है उर्दू एकेडमी का चेयरमैन है। ऐसी तो हुकूमत है हमारी। आज उर्दू मीडियम के स्कूल्स 1800 स्कूल्स तेलुगु उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम में तब्दील होने की बात है, लेकिन कोई आवाज़ करने वाला मुसलमानों में लीडर नहीं है, न कोई ये बोलने वाला है कि ये ऐसा क्यों हो रहा। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो हमारे प्राइमरीज़ के जो स्कूल्स हैं जिसके अंदर असातिज़ा हैं, ये तमाम टीचर्स हैं, वो तमाम के तमाम अगर आप देखा जाए तो हमारे मुस्लिम यानी कि बच्चों की तालीम होती है उसके अंदर कितने परसेंटेज मुस्लिम है, कितने यानी कि 20%, 10%, 20% जो भी है, जो SC BC के जो आके हमारे पास है उसका जो ख़र्चा है, माइनॉरिटीज़ का ख़र्चा ही उसके ऊपर यानी कि ज़ेरबार है। और उसके साथ हमारे टीचर्स जो हैं जो तालीम दिलाने वाले हैं वो भी नॉन माइनॉरिटीज़ के टीचर्स हैं। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर तो 100% क्या होता है टीचर्स क्या होता है नॉन माइनॉरिटी के नहीं होना बल्कि माइनॉरिटीज़ के होना चाहिए था। यहाँ पर भी नाइंसाफ़ी, यहाँ पर भी रोज़गार के मामले में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी। आज दलित बंधु के साथ जबकि इतना 5,900 करोड़ का जब आप सैंक्शन करके उनको 10% देने के वादे करते हैं और मुसलमानों के साथ तो धोखा दिया आज तक कि जब से शुरू हुआ है तेलंगाना राष्ट्र समिति का, यानी कि जो शुरू में तेलंगाना जो इब्तिदा से जो शुरू हुआ है कि 12% से जुडिशरी पावर से कमिश्नरेट से जो भी बातें कह रहे हैं उसको जब 12 MLA देने के बाद मिनिस्टरों को देने के बाद ये तो बात आज तक तो कभी उसको रूबे अमल तो आई नहीं। और उसके अलावा आज भी है तो वही यानी कि मुसलमानों के साथ धोखा और सिवाय धोखे के और आज तक कुछ नहीं मिला। आज भी धोखे देने की बात है और खाली रोते के आंसू पोंछने के सिवा और कुछ नहीं की तेलंगाना राष्ट्र समिति। और ऊपर से खूबसूरती में रसूली आज तेलंगाना राष्ट्र समिति अब BRS बन गई है, भारतीय यानी कि राष्ट्र समिति। अब जाहिर सी बात है जो रियासत में ही अपने लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो जाके सारे रियासतों में जाके क्या इंसाफ करने वाली है तेलंगाना राष्ट्र समिति की जगह भारतीय राष्ट्र समिति BRS। और जो हमारे जो मुसलमान जो तेलंगाना राष्ट्र समिति में जो पार्टी से वाबस्ता हैं इनसे मैं अदबन गुजारिश करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने आप को ज़ल्ख़ों की ज़िंदगी मत गुजारो, आप अपने आप को मर्द बनो और हक़ के लिए लड़ो। और हक़ के लड़के अगर हासिल नहीं कर सकते तो उसका मकसद आपका क्या है। तेलंगाना राष्ट्र समिति में आप इतनी मेहनत करने के बाद, इतने साल गुजारने के बाद आज आपको कुछ हक़ नहीं मिल रहा तो कब तक गुलामों की ज़िंदगी गुजारोगे? क्या आपको इख्तियार नहीं है आपकी पार्टी के अंदर? क्या आपको तनख्वाह दे के पार्टी रखी है? जो कब तक गुलामों की सूरतें आपके देखें तो ऐसी लानती भरे सूरतें हो गई जो आपकी गुलामी करते करते कि आपके चेहरे का नूर उड़ गया है। आप लोग अपने आप को चेहरे को देख लीजिए, आपके चेहरे कैसे हो गए, गुलामों की सूरतें बन गई। क्योंकि आदमी गुलामी करने से आदमी का चेहरे के ऊपर रौनक नहीं रहती।
ایک نور ختم ہو گیا، اس کے چہرے کے اوپر غلامی آ جاتی ہے. تو کب تک ہنسی ہمارے قوم اس طریقے سے رہے گی؟ ہم 800 سال حکومت کرے سو تلنگانہ ریاست سمیتی میں. آج ہمارا موقف کیا ہے؟ ہم نہیں کے برابر ہیں. آج ہمارے پورے تلنگانہ میں اب جب 2 مرتبہ کا ٹرم الیکشن ہوا تو صرف ایک ایم ایل اے رہا، عامر شکیل. آج تک دوسرا کوئی ایم ایل اے نہیں رہا. آج جتنے بھی وائس چانسلر کیا ہے، پبلک سروس کمیشن کیا ہے، جو بھی ہے، جس میں بھی ہے، جب کبھی بھی ہے، مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کے سوا کچھ نہیں ہوا. اور جو بھی وقف بورڈ کے اندر اس سے پہلے جو سلیم صاحب تھے انہوں کیا کرے، بربادی کے سوا اور کچھ نہیں کرے وقف بورڈ کی. آج جو یعنی کہ جو موجودہ جو مسیح اللہ خان جو آج چیئرمین بن کے بیٹھے ہیں، ان کے بھی دور حکومت میں سمجھیے آپ یا ان کی چیئرمین شپ میں سوائے بربادی کے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں گے کہ وقف کے جائیدادوں کی تباہی اور یعنی کہ کوئی بھی چیز میں کمی نہیں ہے. اور لیگل سیل تو اس طریقے سے غلامانہ طریقے سے برباد کر رہا ہے وقف کی جائیدادوں کو، ہزاروں کروڑوں کی جائیداد کو نقصان کر رہا ہے لیگل سیل. اور جو بھی جائیداد ہے جان بوجھ کے ہارنے کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں. اس کے باوجود بھی جب لیگل سیل جب فیل ہے تو اس کے اوپر ایکشن لینے والا کوئی وقف بورڈ نہیں ہے، نہ تو گورنمنٹ ہے. کیونکہ ان کو سب کو معلوم ہے کہ ہمارے کو یہ پروگرام کے تحت ہم کو تباہی کرنا ہے وقف کی جائیدادوں کی، اور تباہی ہو رہی ہے. اور ہم آپ دیکھ کے تماشائی بنے ہوئے ہیں. آپ تمام سے میری درخواست ہے کہ آپ اور ہم جو 50 کروڑ سے 120 کروڑ کی بات جو کر رہے ہیں اور اس کے اندر سے 12,000 کروڑ دینے کی بات کر رہے ہیں، اور ہمارے مائنارٹی کے منسٹر کون ہے؟ کپل ایشور. شرم آنا چاہیے ہم کو. بی سی کا منسٹر ہے، ایس سی کا منسٹر ہے، آپ کے کیا تو سو اپنے نائکوں کا منسٹر ہے، تمام کے منسٹرز ہیں، ریڈی کے ہیں، راؤ کے ہیں، تمام منسٹرز ہیں. مسلمانوں کے اوپر کون ہے؟ کپل ایشور. تو ہمارے جتنے لیڈرز ہیں جو اوپر سے لے کے نیچے تک، کیا سب کے منہ میں نہیں ہے زبان؟ نہیں بول سکتے کہ مسلمانوں کے لیے ایک مسلمان لیڈر کی ضرورت نہیں ہے جو منسٹر ہو ہمارے مسلمانوں کے؟ اور جب نہیں بنا رہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا انصاف کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ آپ؟ آج تک سوائے دھوکے کے آپ تو انصاف تو کیے نہیں اور انصاف کرنا بھی نہیں چاہتے. اس طریقے سے کب تک ایسے طریقے سے ہوگا؟ جبکہ آپ کی میٹنگ ہوئی ہمارے 24 دسمبر کے دن، جو ہمارے اپنے امتیاز اسحاق صاحب نے کہا کہ میں کپل ایشور کا شکریہ ادا کرتا ہوں، عظیم ندیم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اے کے خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے شاہ نواز قاسم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ تمام کے تمام سرکاری غلام، سرکاری مسلمان ہیں. ان کو قوم کا درد نہیں ہے، نہ قوم سے ان کو ہمدردی ہے. انہوں خالی چپ کے سی آر کو خوش کر کے اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے ہے. اسی طریقے سے ہمارے کے سی آر صاحب کے ساتھ محمود علی صاحب بھی ہیں. محمود علی صاحب بھی آج تک مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے، اور نہ مسلمانوں کے لیے فائدہ پہنچانے کی ان کی سوچ ہے. انہوں تو صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو بولتا ہوں لیکن ہوتا نہیں ہے. تو یہ بات نہیں ہوتی. اگر آپ سے بولنے کے بعد نہیں ہوتا تو آپ اپنی گدی کو چھوڑو. کیوں آپ اپنی ذمہ داری کو اپنے آپ پر رکھ لے کہ پھر اب میں نہیں ہوتا ہے تو پھر بیٹھنے کا کیا مقصد؟ آپ سے نہیں ہوتا ہے تو پھر کس سے ہوتا ہے؟ تو اس طریقے سے کیا اسی طریقے سے دوسرے منسٹر بھی ایسی بول رہے ہیں ہمارے سے نہیں ہوتا ہے ہم چھوڑ دیں گے. منسٹر کو بنایا جاتا ہے کہ آپ کی کمیونٹی کو آپ اپلفٹ کرنے کے لیے. ہر ایک کمیونٹی کا جو منسٹر ہے وہ اپنی کمیونٹی کو اپلفٹ کرنے کے لیے انہوں نے منسٹر بنا ہے. آپ کو بھی بنایا گیا ہے آپ کی اپنی کمیونٹی کو اپلفٹ کرنے کے لیے. آپ کیا اپلفٹ کر رہے ہیں؟ ایک مسئلے کو حل نہیں کر سکتے تو افسوس کی بات ہے. کیا کریں گے آپ؟ آپ کے ساتھ 2 ٹرم میں ایک ایم ایل اے کو دیا گیا تو کبھی محمود علی صاحب یہ نہیں بولے کہ ہمارے مسلمانوں کو ایم ایل اے تو بنانے کے لیے لسٹ تو دیجیے، مسلمانوں میں کتنے ایم ایل ایز بنانا ہے، کتنے کارپوریٹر بنانا ہے، کتنے ایم پی دینا ہے. کبھی پوچھا نہیں؟ پوچھنا بھی نہیں چاہتے. اسی طریقے سے ہماری بربادی ہو رہی ہے سیاست میں. اور ہمارا جو حال ہے تعلیمی اعتبار سے یعنی کہ بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہا ہے. اتفاق اور اتحاد کے اعتبار سے دیکھیں تو بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہا ہے. روزگار کے معاملے میں دیکھیں تو بد سے بدتر ہوتے چلا رہا ہے. معاشی اعتبار سے دیکھیں تو بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہا ہے. صنعتی اعتبار سے، ملازمت کے اعتبار سے، ہر ایک اعتبار سے ہم بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کے باوجود نہ تو گورنمنٹ ہمارے تعلق سے سیریس ہے، نہ گورنمنٹ ہم کو اپلفٹ کرنا چاہتی ہے، نہ گورنمنٹ ہمارے تعلق سے کچھ سوچنا چاہتی ہے کہ ہمارے مسائل کو حل کریں. افسوس اس بات کا ہے کہ اس کے باوجود نہ تو ہمارے جو لیڈرز ہیں جو ہمارے اپنے جو ہائی کمانڈ کے قریب میں رہنے والے، یہ تمام کے تمام جو لیڈرز ہیں جو ہمارے اپنے جو ہائی کمانڈ کے قریب میں رہنے والے، یہ تمام کے تمام مثال کے طور پہ اگر اسی طریقے سے منہ بند کر لے کے اپنے مفاد حاصلہ کو حاصل کر لیتے ہوئے خاموش بیٹھ کے وقت گزارتے رہیں گے تو یہ وقت گزارنے والے کبھی بھی کسی کے نہیں ہیں. یہ بات یاد ہے کہ آپ ہوشیار ہو جائیے. آپ کی کمیونٹی کے تمام لوگ جتنے بھی ہیں تلنگانہ میں، مجھے تو بات کو یہ افسوس ہوتا ہے کہ تلنگانہ ریاست سمیتی کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کیا چن کے جمع کرے تھے جو کہ بالکل بغیرت اس طریقے سے خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ ان کے حق نہیں مل رہا. تو ان کے حق کے لیے لڑنا کیوں نہیں جانتے؟ کم سے کم حق کے لیے تو اتفاق کر کے آواز تو اٹھاؤ. اپنے سچ بات کو جو آواز اٹھاؤ اور سچ بات کے اوپر تو آواز اٹھا کے اپنا حاصل تو کرو اپنا مقصد جو ہے.
آپ سالوں گزار دیے بغیر تنخواہ کے، بغیر وقت عمر کو گزار دیے، اپنی توانائی گزار دی، اپنی قوتوں کو برباد کر لیے، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ پیسے کو برباد کر لیے، آج تک بھی کچھ نہیں ملا، اس کے باوجود بھی غلاموں کی زندگی گزار رہے ہیں. کب تک ایسی زندگی گزاریں گے؟ کم سے کم سوچو. افسوس کی بات ہے، اس طریقے سے نہیں ہوتا خاموش بیٹھنے سے. جب تک کہ آپ اپنے آپ کو ہوش میں نہیں آئیں گے، آپ کو کوئی دینے والا نہیں ہے. آج یونیورسٹی کے بچوں کو دیکھو، جب گڑبڑ کرے تو کیسے طریقے سے ان کو کیسے سب بلا کے دینا پڑا. آج آپ کی خاموشی آپ کو اس طریقے سے سلاتے رہے گی زندگی. جب تک آپ کی زندگی تب تک ایسی سوتے رہیں گے، آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے. جب تک اٹھ باندھ کمر کیا دیکھتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے کہ جواب جب ہوگا جب کہ آپ آواز اٹھائیں گے، تو اس سے پہلے کچھ ہونے والا نہیں. آپ میرے جو خیالات تھے آپ کے سامنے رکھا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ اپنے مقصد کو، اپنے مستقبل کو اگر آپ سنوارنا چاہتے ہیں تو جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے کچھ نہیں ہو سکتا. السلام علیکم. زندگی کا ہر پل رہے خوشیوں بھرا، پیار کا ہر رنگ لگے دلکش اور حسین. HKGN فرنیچرز، کمپلیٹ بیڈ سیٹ، صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل. اس کے علاوہ آپ کی لاڈلی کے لیے مکمل میرج سیٹ صرف اور صرف 44,999 روپے میں، اور اس کے ساتھ ڈبل ڈور الماری اور بیڈ سیٹ بالکل فری. آج ہی وزٹ کرے پروپرائٹر محمد نصیر کشتی. ایڈریس فرید کمپلیکس، اویسی ہل، حیدرآباد. کانٹیکٹ 9912857230 اور 9346062190.